بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے واقعہ اصحاب فیل اور ابرہہ کا انجام۔ محترم ناظرین، سلطنت حبشہ ایک بہت بڑے اور وسیع و عریض رقبے پر محیط تھی اور اس کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ آج جس کو ہم ملک یمن کہتے ہیں، یہ یمن سلطنت حبشہ کا صرف اور صرف ایک صوبہ تھا اور اس کے حاکم کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور وہ نہایت ہی متعصب اور حاسد قسم کا انسان تھا۔ ناظرین کرام، بیت اللہ صرف اہل مکہ ہی کے نزدیک باعزت و متبرک نہ تھا، بلکہ ملک حجاز کے تمام باشندے اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی زیارت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے۔ عام لوگوں کا بیت اللہ کے ساتھ اس قدر احترام دیکھ کر ابرہہ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، چنانچہ اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں اپنے دارالخلافہ صنعاء میں ایک عالی شان گرجا تعمیر کروا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی رعایا کو مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعظیم و طواف کی بجائے اس کے گرجا کا طواف کریں۔ ابرہہ کی اس نازیبہ حرکت کی خبر جب اہل مکہ تک پہنچی تو وہ سخت برہم ہوئے اور قبیلہ بنی فکیم میں سے ایک شخص غصہ میں آ کر صنعاء میں پہنچا۔ موقع ملتے ہی ایک رات اس نے گرجا میں داخل ہو کر بول و براز کر دیا۔ گرجا میں جگہ جگہ نجاست ڈال کر فوراً وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ ناظرین کرام، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی رات اہل مکہ کے ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج رات اسی گرجا گھر کے قریب رات گزارتے ہیں اور صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی اپنے سفر پر گامزن ہو جائیں گے۔ چونکہ گرجا گھر کے قریب ایک جنگل تھا، اس لیے انہوں نے جنگل کے درندوں سے محفوظ رہنے کے لیے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک تیز آندھی چلی اور آگ گرجا گھر میں داخل ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نہایت قلیل وقت میں آگ پورے گرجا میں پھیل گئی اور سب کچھ بھسم ہو گیا۔ ابرہہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو وہ نہایت غضبناک ہو گیا اور قسم کھائی کہ جب تک خانہ کعبہ کو گرا نہ دوں گا میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اس نے فوراً فوج تیار کی اور مکہ کی طرف نکل پڑا۔ جو ہی وہ صنعاء سے باہر نکلنے لگا تو شرفائی یمن میں سے ایک شخص جس کا نام زنفر تھا اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ ابرہہ کا لشکر چونکہ زیادہ تھا، اس لیے زنفر کو شکست سے دو چار ہونا پڑا اور فوراً ہی قید کر لیا گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد نفیل نامی ایک شخص نے ابرہہ کا راستہ روکا، لیکن ابرہہ نے اسے بھی اپنا قیدی بنا لیا۔ جب یہ قافلہ طائف کے قریب سے گزرنے لگا تو اہل طائف نے ابرہہ کی مدد کے لیے ابو رغال نامی شخص کو بھیجا تاکہ یہ ابرہہ کے قافلے کی مدد کر سکے اور ان کو مکے کا راستہ دکھا سکے۔ تھوڑی سی مسافت طے کرنے کے بعد اچانک ابو رغال کی جان نکل گئی۔ عرب کے لوگوں نے اس کی قبر پر پتھر مارے اور آج بھی اہل عرب کے ہاتھوں اس کی قبر سنگسار کی جاتی ہے۔ ابرہہ کے لشکر نے مکہ کے قریب جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور ابرہہ نے اسود بن مقصود کو مکہ بھیجا، جس نے اہل مکہ کے مال و دولت کو خوب لوٹا۔ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اسی لوٹ میں شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب ایک دلیر اور باروب شخصیت کے مالک تھے، اس لیے وہ سیدھا ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر ابرہہ کے قلب میں خود بخود ایک ہیبت پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے بیٹھا اور حضرت عبد المطلب کو پاس بٹھا کر ترجمان کے ذریعے بات چیت شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ جو اسود لوٹ کر لایا ہے وہ واپس کر دو۔ ابرہہ یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا، اے عبد المطلب، کیا تمہیں اپنے آبائی دین سے زیادہ اپنے اونٹ پیارے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اس گھر یعنی بیت اللہ کا مالک اللہ ہے اور وہی اپنے گھر کو تجھ سے بچائے گا۔ میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، البتہ اونٹوں کا مالک ہوں اور اسی وجہ سے اپنی چیز واپس مانگتا ہوں۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے اور حضرت عبد المطلب
اونٹوں کو ہانکتے ہوئے سیدھا حرم میں پہنچ گئے۔ حرم میں پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے اونٹوں کو اللہ کے نام پر ہدیہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے باشندگان مکہ، تم ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس لیے پہاڑ کے غاروں اور جنگل کی وادیوں میں پناہ گزین ہو جاؤ اور اللہ پر نظر رکھو، دیکھو پردہ غیب سے کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمام عورتیں، بچے اور بہت سے مرد پہاڑوں میں جا چھپے اور حضرت عبد المطلب چند قریشیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں پہنچ گئے۔ خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ پکڑ کر سب نے رو رو کر دعائیں کی اور حضرت عبد المطلب بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح سے عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار، اس لشکر سے مقابلے کی کسی میں ہمت نہیں، تو اس سے اپنے بیت اللہ کو بچا لے، تیرے گھر کا دشمن تیرے صحن خانہ کو ویران بنانا چاہتا ہے، تو ان کو اس سے باز رکھ۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس چلے گئے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو ابرہہ کے لشکر نے تیاری شروع کر دی۔ جس ہاتھی پر ابرہہ سوار ہو رہا تھا اس کا نام محمود تھا، چنانچہ اس ہاتھی کو خاص طور پر آراستہ کیا گیا۔ نفیل بن حبیب جو ابھی تک ابرہہ کا قیدی تھا، موقع ملتے ہی آگے بڑھا اور محمود نامی ہاتھی کا کان پکڑ کر یہ الفاظ کہنے لگا۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ اے محمود لوٹ جا، اے محمود جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے عزت والے شہر میں ہے۔ نفیل کا ہاتھی کے کان میں یہ الفاظ کہنا تھا کہ ہاتھی فوراً گھٹنے ٹیک کر وہیں بیٹھ گیا۔ فیلبان نے اسے بہت مارا لیکن محمود نہ اٹھا۔ فیلبان نے محمود کا منہ ملک شام کی طرف کیا تو وہ اسی وقت اٹھ کر بھاگنے لگا۔ اس کے بعد محمود کا منہ یمن کی طرف کیا گیا تو وہ اس طرف بھی دوڑنے لگا۔ فیلبان نے محمود کا رخ مشرق کی طرف کیا تو وہ اس طرف بھی چلنے لگا، لیکن جب اسے مغرب یعنی بیت اللہ کی طرف موڑا گیا تو ہاتھی پھر سے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر ابرہہ کی فوج میں ہلچل مچ گئی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر نفیل بھاگ گیا اور دور پہاڑ پر جا کر یہ سارا منظر دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں جدہ کی طرف سے ابابیلوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ آیا اور آتے ہی ابرہہ کے لشکر پر کنکریوں سے حملہ کر دیا۔ ان پرندوں میں ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکری اور دونوں پنجوں میں دو دو کنکریاں تھیں۔ قرآن مجید کی سورہ فیل اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ناظرین کرام، وہ کنکریاں تو عذاب کی کنکریاں تھیں۔ جس سوار کے بھی سر پر پڑی اس کا سر پھاڑ کر پیٹ سے نکل کر گھوڑے کی کمر سے گزرتی ہوئی پیٹ سے باہر ہو کر زمین پر گریں۔ سینکڑوں آدمی ہلاک ہو گئے اور جو بچ گئے وہ شترے بے مہار زخمی حالت میں بھاگ نکلے۔ ابرہہ کے جسم کا ہر حصہ زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں اس کے کچھ وفادار اسے اس کے محل تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ عذاب الہی تو اس پر مسلط ہو چکا تھا، اس لیے اس نے صرف چند روز ہی گزارے تھے کہ اچانک ایک دن اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس طرح سے بیت اللہ کا دشمن اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ اس واقعہ کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے اور اس کے صرف 55 روز بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ معزز ناظرین کرام، ابرہہ کی تباہی کے اگلے روز عرب کے لوگ جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، حضرت عبد المطلب کی ایک ہی آواز سے سب باہر آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے مال غنیمت کو تقسیم کر کے ہر ایک کو اتنا اتنا حصہ دیا کہ ایک آدمی نہایت تونگری کے ساتھ اس میں مالدار بن کر زندگی بسر کر سکتا تھا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔